اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کچھ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا موضوع ہے، وہ ہے رمضان اور روزے۔ رمضان اور روزے۔ اچھا، میں نے اس کو رمضان اور روزے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ شاید روزے صرف رمضان میں ہی ہیں، اس کے علاوہ ہے نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روزوں کا ذکر 13 دفعہ قرآن کریم میں ہے، 13 دفعہ۔ تو رمضان کا ذکر صرف ایک جگہ ہے، سورہ بقرہ کی 185، اور وہاں پر یہ ذکر ہے حقیقت میں قرآن کے حوالے سے۔ رمضان کا ذکر ہے قرآن کے حوالے سے، گویا رمضان کا مہینہ یہ عربی کا لفظ ہے ویسے، اور اس کے اندر اس کا مطلب ہے بہت خشک جگہ، بہت خشکی یا بہت گرمی، اس کو رمضان۔ اچھا، اب آ جائیے کہ اس کے اندر قرآن کا کیا ذکر ہے؟ قرآن ہی کا ذکر ہے بنیادی طور پہ رمضان میں، کہ ہم نے اس کو اول کہہ لیجئے یا سٹارٹ کہہ لیجئے، شروع کیا قرآن کو نازل کرنا اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں۔ ویسے تو یہ نواں مہینہ ہے، ہمارے اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے، اور اس کے اندر رمضان کے اندر خاص بات کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید کا نزول، شروع ہونا۔ کیا ہے قرآن مجید؟ وہ کتاب جو کہ رہنما ہے، پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے، ہدایت کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور جو الگ الگ آپ کو کر کے بتا رہے حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں، فرق کر دینے والا فرقان۔ یعنی یہ کہ اگر آپ نے اس کو اس دوران سمجھ کے پڑھنے کا سلسلہ کیا ہے، تو وہ جو قرآن نے ہمیں بتایا، ابھی روزوں کا ذکر نہیں آیا ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے، ابھی تک روزوں کا ذکر نہیں آیا ہے، رمضان کا ذکر آیا ہے۔ یعنی اس مہینے کی اہمیت جو ہے وہ قرآن کریم بتائے گی، اور کا نزول، اور اس کتاب کی اہمیت۔ تو اگر ہم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے میں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو گویا اس نے کیا کیا؟ اس میں اللہ رب العزت کی جو اسکیم تھی اس کے وہ ساتھ ہو گیا۔ کیا؟ کہ قرآن کریم کو ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے، اس خیال سے کہ اس کے عین مطابق زندگی گزاری جائے۔ اب آ جائیے روزوں کی بات۔ روزہ دراصل یہ فارسی لفظ ہے، روز دن کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو سوم ہے، سوم جو ہے، یہ دراصل عربی میں اس کو کہا جاتا ہے، یہ 5 ارکان میں سے ایک ہے اور لازمی ہے، اور اسی آیت میں یہ کہا گیا کہ لازمی ہے کہ پورے روزے رکھیں۔ دیکھیے، خواتین کا معاملہ جیسے نمازوں میں ہے کہ آپ نے اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کو بعد میں آپ نے پورا نہیں کرنا، وہ روزوں میں نہیں ہے۔ روزوں میں آپ کے جتنے بھی روزے آپ کے چھوٹے ہیں، وہ آپ نے باہر ان کا حساب رکھنا ہے، اور بعد میں اس کو آپ نے پورا بھی کرنا ہے۔ تو یہ بات یہ سمجھ لیجیے، روزے اور نماز میں یہ دیکھیں نا، مرد حضرات کے لیے نماز میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ نماز اگر بیمار ہو تو نہ پڑھیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر بیمار ہے تو لیٹ کے بیٹھ کے پڑھ لیجئے، لیٹ کے پڑھ لیجئے، اشاروں سے پڑھ لیجئے، پانی نہیں ہے تو یوں یوں، مطلب کسی بھی حالت میں نماز سے آپ کو فارغ نہیں کیا گیا۔ بالکل ایسی خواتین کو صرف اس دوران جب ان کو نہیں پڑھ سکتی ہیں، نہیں پڑھے، اس کو بعد میں انہوں نے پورا نہیں کرنا ہے۔ روزوں کے لیے مرد حضرات کو بھی کہا گیا، بے شک آپ نہ رکھیں، آپ سفر میں ہیں، بیمار ہیں، نہ رکھیں، لیکن ٹوٹل پورا کریں۔ تو ان چیزوں کو، اور جو باقی روزوں کا ذکر جو قرآن کریم میں کہہ رہا جگہ، ان میں تو بہت سی جگہ ہے۔ حج میں آپ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، آپ اتنے روزے رکھ لیں۔ آپ نے قسم کھا کے توڑ دی ہے، اتنے روزے رکھ لیں ایز اے پینالٹی کے طور پہ۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ نے کوئی قتل تک کا ہے کہ اس کے اندر 2 مہینے کے متواتر روزے کے کسی کو آپ نے بغیر ارادے کے قتل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ روزوں سے متعلق اور جگہوں پہ بھی ہمیں مل جاتی ہے قرآن میں۔ یعنی روزوں کا ذکر صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ کئی جگہ پہ ہمیں قرآن میں مل جاتا ہے۔ امید ہے رمضان اور روزے کو ہم نے الگ الگ سمجھ لیا ہوگا۔ رمضان کی اہمیت، قرآن کریم۔ السلام علیکم۔